السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، معاملہ ہے سابق چیف جج رانا شمیم صاحب کا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں بڑی اہم ایک ہیئرنگ جو ہے وہ کل ہونی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس کا نوٹس لیا ہوا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے آج جب 8 بجے کے ٹاک شوز ہونے تھے تو ٹاک شوز سے پہلے پیمرا کی جانب سے ایک ہدایت نامہ جاری کیا گیا، اور بلکہ ہدایت نامہ آپ اس کو کہہ لیجئے یا یاد دہانی کہہ لیجئے کہ سارے پروگرامز کو یہ کہا گیا کہ جی آپ اس مقدمے کو جو ہے وہ ڈسکس مت کریں اور اس کے اوپر کسی قسم کا اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے بھی اپنے پروگرام کیا تو میں نے خاص طور پہ اس بات کا بڑا خیال رکھا کہ کوئی ایسی گفتگو نہ ہو کہ جس سے اس مقدمے کے اوپر ڈائریکٹلی جو ہے کوئی اثر پڑے، بلکہ میں نے اس سلسلے میں پورا ایک ڈسکلیمر بھی جاری کیا۔ لیکن ہوا کیا کہ آج کاشف عباسی صاحب کا پروگرام تھا اور اس میں فیصل واڈا صاحب تشریف لے کر آئے ہوئے تھے، اور ان سے ظاہری بات ہے اس کے اوپر کامنٹ لیا گیا۔ میں نے بھی لیا تھا، مطلب جو پاکستان تحریک انصاف سے صداقت علی عباسی صاحب میرے پروگرام میں آئے ہوئے تھے تو میں نے بھی ان سے کامنٹ لیا تھا۔ لیکن فیصل واڈا صاحب سے جب کامنٹ لیا گیا تو انہوں نے جو سابق جج ہیں گلگت بلتستان کے رانا شمیم صاحب، ان کے بارے میں انہوں نے یہ فرمایا کہ جی اس جج کو لٹکا کے لتر مارنے چاہیے، اور ان کا ضمیر جو ہے وہ کیا 3 سال بعد جاگا ہے۔ تو بڑی نازیبا قسم کی زبان جو ہے وہ ان کے جج صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ استعمال کی گئی۔ اچھا، ظاہری بات ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ ریٹائرڈ جج ہیں، سرونگ جج نہیں ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ فیصل واڈا جو ہیں وہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے بڑے قریبی رہے ہیں، اور یہ جو ڈیم فنڈ کا جو بھی معاملہ تھے اس کے اندر جو ہے وہ ان کی کافی آپس میں کوارڈینیشن بھی رہتی تھی سابق چیف جسٹس کے ساتھ، چونکہ وہ جو ڈیم فنڈ بنا تھا اس وقت جو آبی وسائل کے جو وزیر تھے اس وقت فیصل واڈا صاحب ہی تھے۔ تو فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ اس سلسلے میں بھی ثاقب نثار صاحب کے جو ہے وہ کافی قریبی رہے ہیں۔ تو غالباً یا تو وہ اس بات سے افینڈ ہو گئے ہوئے تھے کہ جی انہوں نے رانا شمیم صاحب نے جو ہے وہ اس قسم کی بات کیوں کہی ہے کہ انہوں نے ان کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ جی اس جج کو لٹکا کے لتر مارنا چاہیے۔ اب میرا پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ اگر ایک جج جو ہے وہ آپ کے دیے ہوئے مطلب آپ کے نظریے کے مخالفت کے اندر اس قسم کے بیان اگر دیتا ہے یا اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے تو کیا کسی سابق جج کے حوالے سے اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ برداشت کی جا سکتی ہے؟ اور دس گوز فار بوتھ سائڈس، یہ چاہے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے بھی کیوں نہ ہو۔ میں دیکھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے لوگ بھی جو ہیں ان کے بارے میں بڑے عجیب قسم کی لینگویج جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ مطلب میں نے کئی یوٹیوبرز کو دیکھا ہے وہ ان کو بابا رحمتا اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ کہتے ہیں۔ ظاہری بات ہے اپنا وہ دل کا غبار نکالتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے جو چاہنے والے ہیں وہ بھی ان کو کئی ناموں سے پکارتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ کسی بھی جج کے حوالے سے جو ہے وہ ایسی گفتگو سے ذرا میں پرہیز کرتا ہوں، کیونکہ آپ آج بے شک ان ججز کے حوالے سے کچھ کہیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کل کو جو ہے وہ کوئی دیگر ججز جو ہیں وہ اس چیز سے بچ جائیں۔ اور وہی ہوا ہے کہ جب ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے یہ گفتگو کی جاتی تھی تو آج فیصل واڈا صاحب نے بھی جو ہے وہ رانا شمیم صاحب کے حوالے سے بھی ایسی گفتگو کر دی کہ جی ان کو لتر مارنے چاہیے۔ اب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس طرح تو پھر ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے اگر مسلم لیگ نون یہ سب کچھ کہنا شروع کر دے، کیونکہ ظاہری بات ہے انہوں نے بطور چیف جسٹس جو ہے وہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیا تھا اور ان کو وزیر اعظم ہاؤس چھوڑنا پڑا تھا، تو کیا وہ بھی حق بجانب ہوں گے؟ اور اگر مسلم لیگ نون کی جانب سے کسی شخص کی جانب سے اس قسم کی زبان استعمال کی جاتی ہے تو کیا فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ اس پہ تنقید نہیں کریں گے؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ جی ایک جج کا فیصلہ جو ہے وہ غلط ہے اور ایک جج کا فیصلہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور جس کا غلط ہے آپ اس کے حوالے سے جو ہے ہر قسم کی نازیبا زبان استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اور یہ میں ہر جج کی بات کرتا ہوں، چاہے وہ ثاقب نثار ہو چاہے وہ رانا شمیم ہو، سارے ہی ججز جو ہیں وہ قابل احترام ہوتے ہیں۔ ہاں، آپ ان کے فیصلوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ ان کے فیصلوں پہ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن اس قسم کی زبان استعمال کرنا جو ہے یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا اسمبلی کے فلور کے اوپر جو ہے ایک دفعہ انہوں نے بھی اس طرح کی بات کی تھی کہ جی اتنے بندے لٹکا دو تو ان کو یہ کرو تو وہ کرو، میرا بس چلے تو میں اتنوں کو پھانسی لٹکا دوں۔ پھر ایک دفعہ وہ جوتا لے کے جو ہے وہ کاشف عباسی صاحب کے شو کے اندر آ گئے تھے، انہوں نے کہا جی یہ اوقات ہے، اس کو آپ نے پتہ نہیں چومنا ہے کہ کیا کرنا مجھے، یا پالش کرنا ہے، پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں ایگزیکٹ ورڈنگز جو ہیں ان کے اس طرح کے یاد نہیں ہے۔ تو وہ اس قسم کے بیانات جو ہیں وہ اکثر پہلے بھی دیتے رہے ہیں، لیکن کسی جج کے حوالے سے اس قسم کی گفتگو کرنا جو ہے وہ قطعی طور پہ نازیبا ہے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ہے وہ بھی ایسی لینگویج یوز ہوئی ہے ججز کے بارے میں، کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ بھی بڑے کوئی دودھ کے دھلے میں ہیں۔
آپ کو یاد ہوگا کہ ہاشمی صاحب جو ہیں، نہال ہاشمی صاحب، انہوں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ جی تم نے اتنے سالوں کے لیے آنا ہے اور اس کے بعد تم نے چلے جانا ہے، تمہارے بچوں کے لیے ہم یہ زمین جو ہے وہ تنگ کر دیں گے. اور اس کے بعد ان کو کنٹینٹ کا نوٹس جو ہے وہ بھیجا گیا تھا. وہ سرونگ جج کے حوالے سے بیسکلی وہ گفتگو کر رہے تھے. تو لیکن جج جو ہے وہ چاہے سرونگ ہو چاہے سابقہ ہو، آپ کو احترام کا جو دامن ہے وہ اس کو قطعی طور پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن میں نے ایک ریسنٹلی ایک ٹرینڈ دیکھنا شروع کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں ان کے اندر ایک یہ تشدد کا ایلیمنٹ جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے. اسد عمر صاحب نے جو ہے، میں جب پچھلے دنوں ویلاگ میں نہیں کر سکا تھا 2-3 دن، تو اس دوران ان کا ایک بیان سامنے آیا تھا جس میں وہ یہ فرما رہے تھے کہ جی میں پی ڈی ایم والوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں اور پی ڈی ایم کے جو حمایتی صحافی ہیں میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ جی اسٹیٹس کو کے جو صحافی یہ جو پولیٹیشنز ہیں ان کے حمایتیوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ادھر مت آنا، ادھر تمہیں بڑی کٹ پڑے گی. آج وہ بلکہ اس پہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی میں جب بخیر آج انہوں نے ذرا تھوڑا سا اپنا سٹانس اس کے اوپر چینج کر لیا اسد عمر صاحب نے قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر، جب انہوں نے کہا کہ جی میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سیاسی طور پر کٹ پڑے گی. تو وہ اس کو بیسکلی کور اپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، چونکہ ظاہری بات ہے میڈیا کے اوپر، میڈیا میں بیٹھ کے بہت تنقید ہوئی ان کے اوپر، اور بھی سیاسی جماعتوں کی جانب سے ان کی اس بات کے اوپر بہت تنقید ہوئی، تو انہوں نے ذرا تھوڑا سا اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کی. لیکن یہ جو بات ہے اس کو کٹ پڑے گی تو اس کو لتر مارنے چاہیے، یہ کیوں ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف میں؟ میرے خیال میں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے ریسنٹلی دیکھ لیا ہے کہ بھائی جس طرح تحریک لبیک کی جس طرح سنی جاتی ہے، جس طرح ان کی مانی جاتی ہے، اور ان کے اندر جس طرح ایک تشدد کا ایلیمنٹ ہے، اور وہ اپنی کہی ہوئی بات کے اوپر جو ہے وہ منوا بھی لیتے ہیں، تو شاید یہی فارمولا اگر ہم بھی استعمال کریں گے تو شاید کام بن جائے گا. دوسری بات یہ کہ ان کو یہ بات بھول جاتے ہیں یہ لوگ کہ آپ جتنا مرضی تشدد کا ایلیمنٹ استعمال کر لیں. آپ ایم کیو ایم نے بھی کیا ہوا ہے، ان کے اپنے اتحادی ہیں، انہوں نے بھی بہت سال کیا ہوا ہے، اور مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑا اس پہ تنقید کرتے تھے. لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ دانت ٹوٹ گئے نا، سارے کے سارے دانت ٹوٹ گئے جتنے بھی تھے. وہ جو کراچی کے اندر دکھائے جاتے تھے کہ بھائی کی ایک آواز ہوتی تھی اور کراچی بند ہو جاتا تھا، نہیں رہے وہ حالات تبدیل ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب، اور دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف اگر کہیں پہ یہ سوچ بھی رہی ہے کہ کسی تشدد کے ایلیمنٹ سے یا وائلنٹ ہونے سے ان کے مقاصد جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. پہلی بات تو یہ کہ خاص طور پہ شہروں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا جو کراؤڈ ہے وہ اس قسم کا کراؤڈ نہیں ہے جو تحریک لبیک کا کراؤڈ ہے یا ایم کیو ایم کا کراؤڈ ہے. ان کے کراؤڈ میں بہت فرق ہے. ہوتا تھا ایک زمانے میں، کم سے کم جہاں تک مجھے آخری یاد ہے جب میں ان کے جلسے وغیرہ دیکھتا تھا، تو وہ اس قسم کا کراؤڈ نہیں تھا. وہ ایک ڈس آرگنائز کراؤڈ ضرور ہوتا تھا، لیکن وہ تشدد والا کم سے کم کراؤڈ نہیں تھا. کچھ جھلکیاں مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم نے پی ٹی وی کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا یا جیو کے دفتر کے اوپر جس طرح پتھراؤ وغیرہ ہوا تھا، وہ سب تک ٹھیک ہے. لیکن یہ والا کام جو ہے کہ جی مطلب پولیس سے لڑ پڑیں گے یا اس قسم کی چیزیں ہو جائیں گی، اس طرح کا نہیں ہوتا تھا. تو اب یہ مجھے لگ رہا ہے کہ فرسٹریشن کے اندر جو ہے کوئی نیا ایک فرسٹریشن کی وجہ سے غصہ کچھ زیادہ آ رہا ہے، جس کی وجہ سے اس قسم کے الفاظ جو ہیں وہ بار بار ادا ہو رہے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ جو بات ہے نا، یہ ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ جب آپ ایک مائک کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں نا، یا آپ کسی پروگرام کے اندر بات کرتے ہیں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو لتر پڑنے چاہیے یا ادھر کٹ پڑے گی، یہ آپ کہہ کے تو نکل جائیں گے یہاں سے، آپ کو تو کوئی نہیں پوچھے گا نا، آپ تو نکل جائیں گے آرام سے اپنے گھر میں جا کے بیٹھ جائیں گے اور آرام سے ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھے ہوں گے اے سی لگا کے. لیکن آپ کا جو ورکر ہے نا، جو آپ کی یہ گفتگو سن رہا ہے، جو آپ کا فالوور ہے، جو آپ کا چاہنے والا ہے، وہ اس کو اس طرح پرسیو کرے گا کہ میرے لیڈر نے کہہ دیا ہے کہ جی یہ ہونا چاہیے، اس جج کو لتر پڑنے چاہیے، اور پی ڈی ایم کے کسی بھی رہنما کو جو ہے وہ کٹ پڑے گی. اور اگر ان کی نظر میں، آپ کے کسی فالوور کی نظر میں کوئی صحافی جو ہے وہ اگر پی ڈی ایم کی ان جماعتوں کا حمایتی ہے، جو کہ اکثر پاکستان تحریک انصاف کرتی بھی ہے کہ بیٹھ کے لسٹیں شائع کرتی ہے اور کرتی رہی ہے کہ جناب یہ والا صحافی جو ہے وہ اچھا ہے اور یہ والا صحافی جو ہے برا ہے، تو جناب یہ کٹ پڑنے والا کام جو ہے نا کسی دن اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. میں اسی لیے بار بار اس بات سے مجھے خوف آتا ہے کہ آپ کی کہی ہوئی بات، آپ تو کہہ کے نکل جائیں گے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ کی کہی ہوئی بات سے نا کسی سر پھرے نے جو ہے نا کوئی ایسی حرکت کر دینی ہے. اور جس دن کسی نے ایسی کوئی حرکت کر دی نا، میری نظر میں اس بندے سے زیادہ قصور جو ہے وہ ان لیڈروں کا ہوگا، ان ایسے لیڈروں کا ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کو لتر پڑنے چاہیے تو اس کو کٹ پڑنی چاہیے، ایسے لیڈروں کا ہوگا. اور میری نظر میں اس شخص کا اگر کسی نے برین واشنگ کی ہے تو وہ ان لوگوں نے کی ہے، ان لیڈرز نے کی ہے. تو برائے مہربانی اگر کبھی کل کو کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کی بات ہو تو ان لیڈروں کے بیانات مت بھولیے گا، ان ایف آئی آرز کے اندر ان کے نام بھی اسی طرح کٹوائیے گا کہ جناب ان کا دماغ اگر کسی نے خراب کیا تو ان لوگوں نے کیا ہے.
یہ تشدد کا عنصر جو ہے نا اسی لیے کبھی بھی زیادہ دیر پا نہیں ہوتا. یہ آپ کی وہ جسے کہتے ہیں نا یو لیو بائی دا سوارڈ اینڈ یو ڈائی بائی دا سوارڈ. جو لوگ تلوار کے دم پہ زندہ رہتے ہیں وہ تلوار کے دم پہ ہی مرتے ہیں ایک دم. تو اسی لیے اگر کوئی کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اس سے ہماری بات جو ہے وہ زیادہ سنی جائے گی, ہماری بات جو ہے وہ زیادہ لوگ سن لیں گے, تو ایسا قطعی طور پہ نہیں ہوتا. فیصل واڈا صاحب کو میرے خیال میں اپنے کلام کے اوپر ذرا تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے. میں جانتا ہوں فیصل واڈا صاحب بھی آج کل کافی فرسٹریٹڈ ہیں. آبویسلی وہ کورٹ کے اندر بھی گئے تھے کہ الیکشن کمیشن کی جو ساری کارروائی ہے اسے کسی طرح روک دیا جائے, لیکن وہ نہیں روک سکی. ان کی اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا اور الیکشن کمیشن میں ان کے خلاف جو ہے وہ یہ کارروائی چل رہی ہے, جہاں پہ جواب دینا ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے. لیکن پھر بھی آپ ایک جج کے بارے میں یہ گفتگو نہیں کر سکتے, اس سے آپ پوری سوسائٹی کا بیلنس جو ہے وہ خراب کر دیں گے. تو مجھے افسوس ہوا فیصل واڈا صاحب کی یہ بات سن کے. ان کی زبان سے تو ویسے پہلے ہی میں بھی جو ہے وہ اس کا نشانہ بن چکا ہوں, لیکن پھر بھی کم از کم ایک جج کے حوالے سے تو یہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے. اور میرا خیال میں عمران خان صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. وہ اور بات ہے کہ مجھے اس کی امید نہیں ہے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.